ویلکم ٹو دا بک بریف۔ فرض کریں کہ کسی کی اینک ٹوٹ جائے اور وہ شخص اسے پیپر کلپ سے جوڑ کر پورے 5 سال تک پہنتا رہے۔ 5 سال؟ ہاں 5 سال، صرف اس لیے کیونکہ نئی اینک کے لینزز اتنے مہنگے ہیں کہ وہ خریدنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا۔ یہ تو سننے میں کسی سٹینڈ اپ کامیڈی کا مذاق لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ واقعی ایک طالب علم نے بالکل ایسا ہی کیا تھا۔ اچھا، بالکل، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو گلوبل آئی ویئر مارکیٹ ہے نا، اس پر صرف ایک ہی بہت بڑی کمپنی کا قبضہ تھا جسے ہم لکسوٹیکا کہتے ہیں۔ رائٹ۔ تو وہ لینزز کی قیمتیں اپنی مرضی سے طے کرتے تھے اور عام لوگوں کے پاس چپ چاپ ان کو ماننے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ تو پھر اس پیپر کلپ والی اینک پہننے والے لڑکے نے اور اس کے 3 دوستوں نے مل کر ایک ایسا فیصلہ کیا جو اس وقت دیوانگی لگتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس قبضے کو ختم کیا جائے، جبکہ ان کے پاس فیشن یا ریٹیل کا زیرو تجربہ تھا۔ زیرو، بالکل زیرو۔ اور مارکیٹ کے ماہرین نے بتایا کہ انٹرنیٹ پر اینک کوئی نہیں خریدے گا کیونکہ لوگ پہن کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ویسے یہاں پر میری اپنی ایک ذاتی کہانی بھی آتی ہے۔ اوہ اچھا، کیا کہانی ہے؟ جب انہوں نے اپنی اس نئی کمپنی میں مجھے انویسٹ کرنے کی پیشکش کی نا، تو میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ہے؟ واقعی؟ ہاں، میں نے سوچا یہ بالکل ناکام آئیڈیا ہے، کون انٹرنیٹ سے اینک لیتا ہے؟ اور وہ میری زندگی کا سب سے خراب مالی فیصلہ تھا، کیونکہ آج اس کمپنی کو ہم واربی پارکر کے نام سے جانتے ہیں۔ اوہ واو، واربی پارکر۔ ہاں، انہیں پوری انڈسٹری کو ہلا کے رکھ دیا اور آج ان کی مالیت $1 بلین سے زیادہ ہے۔ تو آج اس ڈیپ ڈائیو میں ہم ایڈم گرانٹ کی مشہور کتاب اوریجنلز کے ذریعے یہی دریافت کریں گے کہ عام لوگ جو بالکل ہماری اور آپ کی طرح ہوتے ہیں، وہ کس طرح نئے اور انوکھے آئیڈیاز پیش کر کے دنیا کو بدلتے ہیں۔ اور جو بات اس کتاب کو اتنا دلچسپ بناتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس میں فرض کیے گئے بہت سے تصورات کو بالکل غلط ثابت کیا گیا ہے۔ جیسے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ نئے آئیڈیاز لانے والے لوگ، جنہیں ہم اوریجنلز کہتے ہیں، وہ ہمیشہ رسک لینے کے شوقین ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر سوچے سمجھے کھائی میں کود جاتے ہیں۔ ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے، مگر تحقیق اس کہانی کو مکمل طور پر الٹ دیتی ہے۔ تو اصل فرق کہاں ہے؟ لوگ ان نئے راستوں کا انتخاب کرتے کیسے ہیں؟ جواب اصل میں ان کے روزمرہ کے چھوٹے فیصلوں میں چھپا ہے، یہاں تک کہ ان کے کمپیوٹر کے ویب براؤزر میں بھی۔ ویب براؤزر مطلب انٹرنیٹ چلانے والا براؤزر؟ ہاں، معیشت دان مائیکل ہازمن کی بہت ہی اہم تحقیق ہے اس پر۔ انہوں نے کسٹمر سروس سیکٹر کے قریب 30,000 ملازمین کا ڈیٹا جمع کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون لوگ اپنی جابز پر کتنا عرصہ ٹکتے ہیں اور کیسا پرفارم کرتے ہیں۔ اچھا۔ تو نتیجہ بہت حیران کن تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ فائر فاکس یا کروم استعمال کرتے تھے نا، وہ انٹرنیٹ ایکسپلورر یا سفاری استعمال کرنے والوں کی نسبت اپنی جابز پر 15% زیادہ عرصہ ٹکتے تھے، اور ان کی پرفارمنس بھی بہتر تھی۔ رکیے میں یہاں تھوڑا کنفیوزڈ ہوں۔ پہلی نظر میں تو ایسا لگتا ہے کہ فائر فاکس یا کروم استعمال کرنے والے لازمی طور پر ٹیک سیوی ہوں گے، یعنی کمپیوٹر کے معاملے میں زیادہ ماہر ہوں گے، اس لیے ان کا کام بہتر تھا۔ ہاؤس مین نے بھی پہلے یہی سوچا تھا، لیکن جب انہوں نے ملازمین کا ٹائپنگ سپیڈ اور کمپیوٹر نالج کا ٹیسٹ لیا تو دونوں گروپس بالکل برابر تھے۔ ہیں؟ دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا؟ کوئی فرق نہیں تھا۔ فرق صرف اس بات کا تھا کہ انہوں نے وہ براؤزر حاصل کیسے کیا۔ آپ دیکھیں، جب کوئی نیا ونڈوز کمپیوٹر خریدتا ہے تو انٹرنیٹ ایکسپلورر پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ ہاں، ڈیفالٹ ہوتا ہے۔ بالکل، ایپل میں سفاری ڈیفالٹ ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر لوگوں نے اس ڈیفالٹ آپشن کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا، لیکن کروم یا فائر فاکس والوں نے تھوڑی سی محنت کی۔ انہوں نے سوچا کہ کیا اس سے بہتر کوئی راستہ ہے۔ انہوں نے انٹرنیٹ پر جا کر ایک نیا براؤزر ڈاؤن لوڈ کیا۔ اسے وجادے کہا جاتا ہے، ڈیجا وو کا الٹ، یعنی ایک جانی پہچانی چیز یا سچویشن کو نئے زاویے سے دیکھنا اور اس پر سوال اٹھانا۔ تو جس شخص کو براؤزر کے ڈیفالٹ پر سوال اٹھانے کی عادت تھی، وہی شخص جب کسی مسئلے میں پھنستا تھا تو رٹی رٹائی اسکرپٹ پر عمل کرنے کے بجائے مسئلے کا نیا حل نکالتا تھا۔ ایگزیکٹلی، یہی ان کی کامیابی کا راز تھا۔ واہ! تو اس کا مطلب ہے کہ اوریجنالٹی کا تعلق
بغیر سوچے سمجھے پہاڑ سے کودنے سے بالکل نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی تب ملتی ہے جب کودنے سے پہلے بندہ اپنا پیراشوٹ خود سیے۔ صحیح کہا آپ نے۔ کیونکہ جب ہم رسک کی حقیقت دیکھتے ہیں تو اصلی اوریجنلز سب کچھ داؤں پر نہیں لگاتے، وہ اپنے رسک کو ہیج کرتے ہیں۔ جیسے واربی پارکر کے بانیوں نے فوراً اپنی پڑھائی اور جابز نہیں چھوڑی تھیں، انہوں نے بیک اپ پلانز بنائے ہوئے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، انسان کا دماغ جب مالی یا ذاتی تحفظ محسوس کرتا ہے نا، تبھی وہ تخلیقی طور پر آزاد ہوتا ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ کی مثال ہی لے لیجئے۔ مشہور شاعر۔ ہاں، ان کی تخلیق دی ویسٹ لینڈ 20ویں صدی کی عظیم ترین شاعری مانی جاتی ہے، لیکن اس اوریجنلٹی کے باوجود ایلیٹ نے سالوں تک ایک بینک میں نوکری جاری رکھی۔ اچھا، واقعی ایک شاعر بینک میں کام کرتا تھا؟ جی، وہ صبح بینک میں حساب کتاب کرتے تھے اور شام میں عظیم شاعری، یہاں تک کہ ایک مشہور مصنف نے انہیں تمام بینک کلرکس میں سب سے زیادہ بینک کلرک جیسا قرار دیا تھا۔ کیا بات ہے! انہوں نے رسک کو بیلنس رکھا تاکہ ان کا دماغ بے فکر ہو کر نئے آئیڈیاز سوچ سکیں۔ اگر وہ بھوکے رہ کر شاعری کرتے تو شاید ان کا دماغ صرف سروائیو کرنے کے بارے میں سوچتا۔ اچھا، اگر اوریجنلز پیدائشی طور پر ایسے نہیں ہوتے اور یہ سب ڈیفالٹ کو چیلنج کرنے اور رسک کو مینج کرنے کی عادت ہے، تو یہ عادت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ میرا مطلب ہے بچپن کی پرورش اس میں کوئی کردار ادا کرتی ہے؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے، کیونکہ ہم تو ہمیشہ ان چائلڈ پروڈیجیز سے متاثر ہوتے ہیں جو 4 سال کی عمر میں پیانو بجاتے ہیں یا میتھس کے مشکل پرابلم سالو کر لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں یہی لوگ دنیا بدلیں گے۔ یہی تو ہماری سوسائٹی کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تحقیق واضح طور پر بتاتی ہے کہ بچپن میں عظیم صلاحیتوں کے مالک بچے، جنہیں ہم پروڈیجیز کہتے ہیں، وہ بڑی ہو کر دنیا کو ٹرانسفارم نہیں کرتے۔ ہیں؟ یہ تو کافی عجیب بات ہے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ بچپن میں بیتھوون کی موسیقی انتہائی بہترین بجاتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ بڑی ہو کر خود نئی دھن نہیں بناتے۔ اس کی وجہ ان کی پریکٹس ہے۔ وہ قوانین کی پابندی کرنا اور ایکسپرٹس کو کاپی کرنا اتنے اچھے سے سیکھ جاتے ہیں کہ انہیں کسی بھی نئے راستے پر چلنے سے ڈر لگنے لگتا ہے۔ اس میکانزم کو مڈل اسٹیٹس کنفرمٹی کہا جاتا ہے۔ مڈل اسٹیٹس کنفرمٹی، اسے تھوڑا مزید واضح کریں۔ یہ اصل میں کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، جو لوگ معاشرے میں درمیانے درجے پر ہوتے ہیں نا، ان کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ وہ ٹاپ پر نہیں ہوتے کہ انہیں کسی بات کا ڈر نہ ہو، اور وہ باٹم پر بھی نہیں ہوتے کہ ان کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو۔ صحیح۔ اس لیے اپنا سٹیٹس برقرار رکھنے کے ڈر سے وہ سب سے زیادہ روایتوں اور رولز کی پیروی کرتے ہیں۔ پروڈیجیز کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ وہ اساتذہ اور پیرنٹس کی شاباش کے عادی ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنا گولڈن چائلڈ کا سٹیٹس کھونا نہیں چاہتے۔ تو کرنے اور ٹیچر کا پسندیدہ بننے کی دھن اصل میں انسان کے اندر موجود ایک نئے اور انوکھے سوچنے والے ذہن کا گلا گھونٹ رہی ہوتی ہے۔ بہت سے کیسز میں، جی ہاں، اور اس معاملے میں پیدائش کے نمبر یعنی برتھ آرڈر کا بھی بڑا کردار ہے۔ برتھ آرڈر کا کردار؟ وہ کیسے؟ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ روایتی راستے اپناتے ہیں۔ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو پیرنٹس کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں اور انہیں اچھے بچے کا رول مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، پہلا بچہ ہمیشہ پریشر میں ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بڑا بھائی پہلے ہی پڑھائی یا موسیقی میں اپنا مقام بنا چکا ہے، تو چھوٹے بہن بھائی کمپٹیشن سے بچنے کے لیے نیچے پکنگ کرتے ہیں، یعنی اپنے لیے کوئی مختلف راستہ چنتے ہیں۔ ہاں، وہ ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں وہ منفرد نظر آ سکیں۔ جیکی رابنسن کی مثال لے لیجئے۔ ان کے بڑے بھائی پہلے ہی اسپرنٹ اور دوڑ میں سٹار تھے۔ اگر جیکی بھی وہی کرتے تو ہمیشہ دوسرے نمبر پر رہتے، اس لیے انہوں نے اپنا راستہ بدلا اور بیس بال اور ٹریک کی طرف گئے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے کہ چھوٹے بہن بھائی شروع سے ہی آلٹرنیٹیو راستے ڈھونڈنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، فرض کریں چاہے کوئی بڑا بھائی ہو یا چھوٹا، اس کے دماغ میں ایک بریلینٹ اور اوریجنل آئیڈیا آ گیا ہے۔ اب اگلا بڑا مسئلہ اس آئیڈیا کو پہچاننا ہے۔ سب سے مشکل کام۔ ہاں، اور میں خود اس کی زندہ مثال ہوں کہ نئے آئیڈیاز کو ایویلویٹ کرنا کتنا مشکل ہے۔ جیسے میں نے واربی پارکر کو ریجیکٹ کیا تھا، لیکن ماہرین بھی تو غلطیاں کرتے ہیں نا۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، ماہرین سب سے زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ نئے آئیڈیاز کو پہچاننے میں 2 طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، ایک فالس پازیٹیو اور دوسری فالس نیگیٹو۔ اچھا،
सेगवे की मिसाल देखें, जब ये 2 पहियों वाली मशीन बनाई गई तो स्टीव जॉब्स और जेफ बेजोस जैसे दिग्गज माहिरीन ने इसे देखा और कहा कि ये दुनिया बदल देगा। हाँ, मुझे याद है उसका बड़ा शोर था। ये एक क्लासिक फॉल्स पॉजिटिव था। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये हिट होगा, मगर वो बुरी तरह फ्लॉप हुआ। इसकी वजह ये थी कि जॉब्स और बेजोस ने उस इन्वेंशन को आम लोगों के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा, वो बस उसकी टेक से मुतासिर हो गए थे। सही। और फॉल्स नेगेटिव क्या है? दूसरी तरफ मशहूर टीवी शो साइनफेल्ड शुरू में एक फॉल्स नेगेटिव था। एनबीसी के मैनेजर्स ने जब इसका पायलट एपिसोड देखा तो उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। हैं? साइनफेल्ड को रिजेक्ट कर दिया था? जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये शो बहुत ज्यादा न्यूयॉर्क है और इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन वो टीवी और मीडिया के सीजन्ड मैनेजर्स थे ना, उन्होंने तारीख के सबसे कामयाब कॉमेडी शो में आखिर क्या चीज मिस कर दी थी? उन्होंने नए आइडिया को पिछली कामयाबियों के टेम्पलेट्स पर परखा। 1980 की दिहाई में द कॉस्बी शो और फैमिली टाइज जैसे शोज हिट थे, जिनमें एक पूरी फैमिली होती थी और हर एपिसोड में कोई इखलाकी सबक मिलता था। और साइनफील्ड में ना कोई फैमिली थी और ना कोई सबक। बिल्कुल। मैनेजर्स का दिमाग सिर्फ उन पैटर्न्स को पहचानता है जो पहले से कामयाब हो चुके हों। जब कोई चीज़ उस सांचे में फिट नहीं आती तो वो घबरा जाते हैं। तहकीक बताती है कि मैनेजर्स आइडियाज़ को जज करने के लिए सबसे बुरे लोग हैं, क्योंकि उनका काम ही रिस्क को कम करना होता है। तो अगर मैनेजर्स फेल हो गए तो फिर इन आइडियाज का तज्जिया आखिर करे कौन? किसके पास लेकर जाएं अपना आइडिया? साथ काम करने वाले लोग, यानी आपके पीयर्स। जब उन्हीं आइडियाज को क्रिएटर्स और पीयर्स के सामने रखा गया तो उन्होंने बिल्कुल ठीक पहचान गोई की। पीयर्स बेहतर जज करते हैं। हाँ, क्योंकि पीयर्स के पास 2 अहम चीजें होती हैं। एक तो वो फील्ड की टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज को समझते हैं और दूसरा उनका अपना कोई कॉर्पोरेट फायदा या नुकसान नहीं हो रहा होता, इसलिए वो आइडियाज को खुले जाविये से परखते हैं। ओके। तो आपने एक आइडिया सोचा, उसे अपने पेयर से टेस्ट करवाया और उन्होंने कहा कि ये ज़बरदस्त है। अब सबसे मुश्किल मरहला आता है, अपने बॉस या मैनेजमेंट को राज़ी करना। अक्सर लोग समझते हैं कि जैसे ही कोई ओरिजिनल आइडिया दिमाग में आए, फौरन जाकर बॉस की टेबल पर फाइल पटक देनी चाहिए, जो कि नौकरी से निकाले जाने का बेहतरीन तरीका है। हाँ बिल्कुल। आवाज़ उठाने के लिए भी एक मैकेनिज्म चाहिए होता है, जिसे माहिरीन आइडियोसिंक्रेसी क्रेडिट्स कहते हैं। सही कह रहे हैं आप। CIA जैसे इंतहाई कदीम और रिवायती खुफिया इदारे में कार्मेन मदीना की मिसाल इसकी बेहतरीन वजाहत करती है। उन्होंने CIA में इंटरनेट और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के तसव्वुर को फ़रोग देने की कोशिश की। अच्छा, शुरू में क्या हुआ इनके साथ? शुरू में उन्होंने सीधा जाकर बगावत की और नतीजा ये निकला कि उन्हें लगभग इदारे से निकाल ही दिया गया था। फिर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। तो उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने अनक्रेडिट्स को जमा करना शुरू किया? जी हाँ। आइडियोसिंक्रेसी क्रेडिट्स असल में इज्जत और भरोसे का वो बैंक बैलेंस है जो इंसान आहिस्ता आहिस्ता कमाता है। कार्मेन मदीना ने अगले कई सालों तक CIA के इंतहाई बोरिंग और रिवायती सिक्योरिटी असाइनमेंट्स पर बिल्कुल ठीक और परफेक्शन के साथ काम किया, ताकि लोग उन पे ट्रस्ट करें। बिल्कुल। उन्होंने साबित किया कि वो इदारे के रूल्स का एहतराम करती हैं और कॉम्पिटेंट हैं। जब उन्होंने आम दिनों में लोगों का भरोसा जीत लिया और अपना क्रेडिट बैलेंस फुल कर लिया, तब उन्होंने उस कैपिटल को अपने इंटरनेट वाले आइडिया पर खर्च किया। वाह! तब लोगों ने उनकी बात सुनी, क्योंकि अब वो किसी बाहर से आने वाले बागी की बात नहीं थी, बल्कि एक ट्रस्टेड इनसाइडर की आवाज थी। यानी उन्होंने बगावत करने का टिकट खरीदा। और जो टेम्पर्ड रेडिकल्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें मेरेडिथ पेरी की मिसाल आती है, वो भी इस आवाज़ उठाने के फ़न का ही हिस्सा लगता है। हाँ, मेरेडिथ पेरी की कहानी भी ऐसी ही है। उनका आइडिया ये था कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हवा के जरिए यानी साउंड वेव से चार्ज किया जाए, बगैर किसी तार के। जी। अगर वो सीधा इंजीनियर्स के पास जाकर कहती कि मैं हवा से बिजली भेजना चाहती हूँ, तो लोग उन्हें पागल समझकर बाहर निकाल देते, क्योंकि ये फिजिक्स के कवानीन के खिलाफ लगता था। सही बात है, मैं भी निकाल देता। इसलिए उन्होंने टेम्पर्ड रेडिकल की अप्रोच अपनाई। उन्होंने अपने आइडिया का सबसे एक्सट्रीम और अजीब पहलू छुपा लिया। उन्होंने इंजीनियर से सिर्फ ये कहा कि मुझे एक ऐसा अकूस्टिक ट्रांसड्यूसर डिज़ाइन करके दें जो इस मखसूस फ्रीक्वेंसी पर काम करे। उन्होंने ये नहीं बताया कि उससे आखिर चार्ज क्या होगा? बिल्कुल नहीं बताया। जब इंजीनियर्स ने वो पुर्जा बना लिया और वो काम कर गया,
तब उन्होंने अपना असल और मुकम्मल आइडिया जाहिर किया। ये तो मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन यहाँ मैं एक पुशबैक देना चाहता हूँ। आप देखें, आजकल के टेक और बिजनेस की दुनिया में हमें बताया जाता है कि मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स, यानी जो सबसे पहले मार्केट में आएगा वही सिकंदर है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर कारमेन मदीना सालों तक क्रेडिट्स जमा करती रहीं तो क्या ओरिजिनलिटी का मतलब हमेशा रेस जीतना नहीं होता? देखें, ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज बिजनेस की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, जिसे एडम ग्रांट ने एक्सपोज किया है। हकीकत में तेजी से काम करना और पहले दिन ही मार्केट में कूद जाना अक्सर तबाही का बायस बनता है। यहाँ तक कि काम को आखिरी वक्त तक टालना, जिसे हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं, वो असल में तख्लीकी सलाहियत को बहुत बढ़ा देता है। रुकिए, प्रोक्रास्टिनेशन असल में तख्लीकी है? मतलब लोग तो इसे सुस्ती समझते हैं। अगर कोई अपना प्रोजेक्ट आखिरी रात तक टाल रहा है तो वो अपना दिमाग कैसे इस्तेमाल कर रहा है? अगर आपने काम बिल्कुल शुरू ही नहीं किया ना, तो वो वाकई सुस्ती है। लेकिन अगर आपने आइडिया के बारे में सोच लिया है और फिर आप उसे टालकर दूसरे कामों में लग गए हैं, तो इंसानी दिमाग पीछे बैकग्राउंड में उस आइडिया पर काम करता रहता है। अच्छा। इसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। दिमाग आहिस्ता आहिस्ता नए और मुख्तलिफ रास्तों पर गौर करता है। यही वजह है कि फर्स्ट मूवर की निस्बत सेटलर्स ज्यादा कामयाब होते हैं। सेटलर्स से आपकी क्या मुराद है? जो बाद में आते हैं। पहले आने वाले जल्दी में सारी गलतियां खुद करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी पर बहुत पैसा जाया करते हैं। बाद में आने वाले यानी सेटलर्स आराम से उनकी गलतियों का तज्जिया करते हैं और वक्त लेकर एक सस्ती और बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में ले आते हैं। जैसे वॉर्बी पार्कर? बिल्कुल। वॉर्बी पार्कर ऑनलाइन ग्लासेस बेचने वाले पहले लोग नहीं थे, लेकिन उन्होंने मार्केट को वक्त दिया और परफेक्ट टाइम पर ठीक स्ट्रैटेजी के साथ एंट्री ली। ओह, तो इसका मतलब है कि प्रोक्रेस्टिनेशन असल में दिमाग को पकने का वक्त देना है। और इससे मुझे उम्र और तख्लीक के दरमियान ताल्लुक की याद आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अनोखे आइडियाज सिर्फ नौजवानों के दिमाग में आते हैं। सखीर थी, असल में दो किस्में होती हैं। एक होते हैं कॉन्सेप्चुअल इनोवेटर्स, जो आमतौर पर जवान लोग होते हैं। ये स्प्रिंटर्स की तरह होते हैं, यानी तेजी से भागने वाले। हाँ, उनके दिमाग में एक वाज़े कॉन्सेप्ट आता है और वो तेजी से उसे अमल में ले आते हैं। लेकिन दूसरी किस्म एक्सपेरिमेंटल इनोवेटर्स की होती है, जो आमतौर पर उम्र रसीदा लोग होते हैं। ये मैराथनर्स होते हैं। अच्छा। ये एक दिन में यूरिका मोमेंट नहीं पाते, बल्कि वो ट्रायल एंड एरर यानी तजर्बात के जरिए आहिस्ता आहिस्ता एक नया आइडिया बनाते हैं। इस पर मुझे मार्टिन लूथर किंग जूनियर की मशहूर आई हैव अ ड्रीम स्पीच की मिसाल याद आई। लोग समझते हैं कि वो स्पीच उन्होंने बस रातों रात किसी इल्हाम के तहत लिखी थी, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने पिछले 20 सालों में मुख्तलिफ छोटी तकरीरों में उन अल्फाज और थीम्स को आजमाया था। बिल्कुल सही मिसाल दी आपने। वो बरसों से उन लाइंस को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर टेस्ट कर रहे थे, लोगों का रिएक्शन देख रहे थे। तो वो आखिरी रात वाली बात ठीक नहीं है? नहीं, वो अपनी तकरीर पर प्रोक्रास्टिनेट और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ताकि जब असल वक्त आए तो उनके पास एक ऐसी छनी हुई मास्टरपीस मौजूद हो जो सदियों तक याद रखी जाए। इससे साबित होता है कि ओरिजिनलिटी का ताल्लुक उम्र से नहीं, बल्कि काम करने के तरीके से है। चलिए, ये तो एक फर्द के नए आइडिया लाने की बात हो गई, लेकिन जब किसी बड़े इदारे या ग्रुप की बात हो, वहां ओरिजिनलिटी को बरकरार रखना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? वहां ग्रुप थिंक का जहर कैसे फैलता है? ग्रुप थिंक तब पैदा होता है जब लोग मिलकर काम तो करते हैं, लेकिन एक दूसरे से इख्तलाफ करने से डरते हैं। पोलरॉइड की कहानी इसकी दर्दनाक मिसाल है। कैमरा वाली कंपनी। हाँ, पोलरॉइड के पास डिजिटल फोटोग्राफी की टेक्नोलॉजी बहुत पहले से मौजूद थी, लेकिन उनका कल्चर इतना सख्त था कि किसी को कंपनी के बानी एडविन लैंड की बात से इख्तलाफ करने की इजाजत ही नहीं थी। एडविन लैंड को पेपर फिल्म से इश्क था, और कोई उन्हें उनकी गलती बताने की हिम्मत नहीं कर सकता था। बिल्कुल, सब एक ही धुन में गा रहे थे। नतीजा ये निकला कि जिस कंपनी ने असल में डिजिटल कैमरा बनाया था, वही डिजिटल रेवोल्यूशन में पीछे रह के नाकाम हो गई। ये तो वाकई नुकसानदेह है। और इसके बिल्कुल बरक्स ब्रिज वाटर एसोसिएट्स की मिसाल आती है मेरे जहन में। रे डालियो ने इस ग्रुप थिंक को तोड़ने के लिए अपने इदारे में आइडिया मेरिटोक्रेसी और रेडिकल ट्रांसपेरेंसी का निज़ाम कायम किया। हाँ, रे डालियो की अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैंने पढ़ा है कि उन्होंने हर चीज का रिकॉर्ड रखना शुरू किया, और वहां किसी का ओहदा मायने नहीं रखता, बल्कि आइडिया कितना ताकतवर है ये देखा जाता है।
جی، رے ڈالیو نے اس بات پر زور دیا کہ اگر ایک نیا انٹرن کسی میٹنگ میں ان کی بات کو غلط ثابت کر دے تو انٹرن کی بات مانی جائے گی، لیکن سب سے دلچسپ بات ان کی ہائرنگ پروسیس ہے۔ وہ کیسے بھرتی کرتے ہیں؟ عام ادارے نئے لوگوں کو اس بنیاد پر بھرتی کرتے ہیں کہ وہ موجودہ ماحول میں کتنے فٹ آئیں گے، جسے کلچرل فٹ کہتے ہیں۔ لیکن کلچرل فٹ تو مزید گروپ تھنک کو بڑھاوا دیتا ہے، کیونکہ آپ اپنے جیسے ہی لوگ رکھ رہے ہیں نا۔ صحیح بات ہے۔ رے ڈیلیو کلچرل فٹ نہیں بلکہ کلچرل کنٹریبیوشن کو دیکھتے ہیں، یعنی یہ نیا شخص ہمارے کلچر میں کیا نیا اضافہ کرے گا، اس کا اختلاف کرنے کا انداز کیا ہے۔ واو، یہ ایک بہترین زاویہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایگزٹ انٹرویوز کا انتظار نہیں کرتے جہاں لوگ جانے سے پہلے سچ بولتے ہیں، وہ انٹری انٹرویوز لیتے ہیں تاکہ نئے آنے والے کی تازہ اور باغی سوچ سے پہلے دن ہی فائدہ اٹھایا جا سکے، اس سے پہلے کہ وہ کمپنی کے ڈھالے ہوئے سانچے میں ڈھل کر عام ہو جائے۔ واہ، اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ کسی ادارے کو ایک ایسا خوائر یعنی موسیقی کا ایسا گروپ نہیں بنانا جہاں ہر کوئی ایک ہی سر میں گا رہا ہو، بلکہ ہمیں ایسا جیز بینڈ چاہیے جہاں ہر کوئی اپنا الگ اور انوکھا ساز بجائے، جہاں ڈسوننٹ نوٹس بھی آئیں مگر آپس میں مل کر وہ ایک نئی اور زندہ دھن تخلیق دے۔ یہی وہ اصل راز ہے جو عام لوگوں اور روایتی اداروں کو اوریجنلز میں تبدیل کرتا ہے۔ وہ سوسائٹی کے بنائے ہوئے ڈیفالٹ کو قبول نہیں کرتے اور اختلاف کو ایک طاقت سمجھتے ہیں۔ تو آئیے اب اس بحث کو سمیٹتے ہیں۔ اس پورے گہرے تجزیے میں جو باتیں نکل کر سامنے آئی ہیں وہ ہماری پرانی فکر کو توڑ دیتی ہیں۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ اوریجنلز خطروں کے کھلاڑی نہیں ہوتے جو آنکھیں بند کر کے کود جاتے ہیں، وہ اپنے ڈیفالٹس پر سوال اٹھاتے ہیں، بالکل ان لوگوں کی طرح جو فائر فاکس یا کروم انسٹال کرتے ہیں۔ وہ ٹی ایس ایلیٹ اور واربی پاکر کی طرح اپنے رسکس کو متوازن رکھتے ہیں اور اپنا پیراشوٹ پہلے سلتے ہیں۔ اور وہ مڈل سٹیٹس کنفرمٹی سے بچتے ہیں۔ صحیح۔ اپنے آئیڈیاز کو فالس نیگیٹیوز اور فالس پازیٹیو سے بچانے کے لیے مینیجرز کے بجائے اپنے پیئرز سے انہیں ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ کارمن میڈینا کی طرح ایڈیوسنکریسی کریڈٹس اکٹھا کر کے آواز اٹھاتے ہیں۔ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے ڈائیورجنٹ تھنکنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پروکریسٹینیشن ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اور سب سے اہم، وہ ایسے ادارے بناتے ہیں جہاں کلچرل فٹ کے بجائے کلچرل کنٹریبیوشن کو اہمیت ملتی ہے اور گروپ تھنک کو رد کیا جاتا ہے۔ اور یہ ساری میکینکس اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ دنیا بدلنے کے لیے کسی مخصوص مٹی کا بنا ہونا ضروری نہیں۔ انسانی دماغ کسی بھی عمر میں نئی راہ ڈھونڈ سکتا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ سوال پوچھا جائے اور اسٹیبلشڈ نارمز کو چیلنج کیا جائے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اور اس سفر کے آخر میں دیکھنے والوں کے غور و فکر کرنے کے لیے گہرا سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر ہمارا پورا معاشرہ، ہمارے اسکول کا نظام اور ہمارے دفتروں کا کلچر صرف قوانین پر چلنے، ہمیشہ اے گریڈ لانے اور باس کی ہاں میں ہاں ملانے والوں کی ہی حوصلہ افزائی کرتا ہے، تو پھر ہم روزانہ انجانے میں ہی صحیح کتنے ہی نئے اوریجنلز اور ان کے دنیا بدل دینے والے آئیڈیاز کا ان کے باہر آنے سے پہلے ہی قتل کر رہے ہیں۔ پورا وقت دینے کے لیے شکریہ اور ملتے ہیں اگلے ڈیپ ڈائیو میں۔